عام ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور یہاں پہ ایران کی سرزمین پہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا جاتا ہے، اس کی ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسی اقدامات کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے کہ جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ بین الاقوامی دنیا میں عدل نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج وہ ہر قدم غلط اٹھاتا ہے اور اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں۔ مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ فل فور فلسطین میں امن کے لیے کام کریں اور سارے ممالک مل کے فلسطینیوں کے لیے امن یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام 5 اگست 2024 بمقام صوابی اور ٹائم 4 بجے، خان کی پکار، عوام کی للکار، جتنے پاکستانی ہمارے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں امنڈ کے پہنچے وہاں پہ۔ آپ نے اپنی لیڈر کے خاطر وہاں پہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے، اور یہ آپ نے اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اصلی ثبوت آپ نے دینا ہے انشاءاللہ۔ وہاں پہ ہمارے میزبانان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہوں گے، یہاں پہ میرے بائیں طرف اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، میرے دائیں طرف عاطف خان صاحب، شاہرام خان صاحب، علی محمد خان صاحب، یہ ہمارے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ میزبانان ہوں گے اور بھرپور جلسہ ہوگا ہمارا۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس پہ ایک تو یہ بھی ہمارا طے ہوا کہ جو الائنسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ 15 دن کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، وہ بلوچستان کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، وہ پنجاب کے ہوں، وہاں جہاں سے ہو، اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں، جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتوں میں جو ہم ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں گے۔ نمبر 2، جو ہمارا جلسہ ہے، ایک تو جو مریم صاحب نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جو عمران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا، جو پاکستان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی شخصیت ہے پوری دنیا میں جاننے والا، تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو پنجاب کے ہمارے لیڈرشپ ہے اور جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں اور خواتین، سب کے لیے ہم نے آواز اٹھانا ہے۔ میں تمام ورکر کو صوابی کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو، آپ کوئٹہ میں ہو، آپ کراچی میں ہو، آپ بلوچستان میں ہو، آپ جو ہے نا کشمیر میں ہو، آپ گلگت بلتستان میں ہو، آپ پنجاب میں ہو، آپ خیبر پختونخوا کی جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ سب کو پہنچنا ہے، سندھ کے لوگوں کو سب کو ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا، یہ ملک جو ہے نا سرزمینی بے آئین نہیں ہے، یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، آئین کے مطابق گزارنی ہے۔ آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، جنہوں نے جو سب سے زیادہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، کسی طور پر منظور نہیں ہے۔ جو جماعت اسلامی نے اس حوالے سے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے، ہم اس دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ دھرنے میں شرکت کریں، کیا کوئی اس طرح کا ڈھائی عمل بنایا گیا ہے، کوئی ٹیم بنائی گئی ہے جو جماعت اسلامی سے مذاکرات جائے گی ان کے ساتھ؟ چودھری صاحب بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے، اور ابھی جس طرح اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی ہے، تو ہم لوگ ایک
تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارا اتحاد ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور بات چیت ہوگی، کیوں نہیں؟ موقف ان کا بالکل درست ہے، آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور ہمارا موقف، ہمارا سٹینڈ سارے الائنس کے ممبرز کا، جماعت اسلامی کا یہی ہے۔ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے کہا، اور اس میں سوری ایک بات میں بتا دوں کہ یہ بجلی کے، کیونکہ میں خود پاور منسٹر، انرجی منسٹر رہ چکا ہوں، ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، شبیر فراز صاحب نے اور میں نے، اور شیخ اکرم وقاص صاحب نے، واضح طور پہ بتا دوں بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اس وقت پیپلز پارٹی اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائے ہیں، یہ کیپیسٹی پیمنٹس مہنگے داموں لگے ہیں، غلط لگے ہیں، ان کی غلطی ہے۔ اب تو کوڑے پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، آٹے پہ ٹیکس لگا دیا گیا، بجلی پہ ٹیکسز ہیں، تو میڈیسن کی مہنگا اور مسئلہ پھر وہیں پہ بات آئیں گے کہ آصف علی زرداری کو دیکھیں کہ آپ کا 88 کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے، آپ کا شہباز شریف کے وزیر اعظم ہاؤس کا دیکھیں، اور آپ ان کے فورن ٹرپس کا دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے تھے، یہاں پہ ابھی یہ پھر بڑھا رہے ہیں۔ عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے، یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے، وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں۔ آج آپ لوگوں کی سینئر لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی پالیسی لائن دی گئی ہے کہ آخر ان مذاکرات کو آگے کس طرح بڑھائیں گے آپ لوگ؟ نہیں، ایسی کوئی بات آج ہماری سچ نہیں ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات اسی مقام پہ پچھلے جمعرات کے دن بھی بات ہوئی، میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ہمارے ساتھیوں نے، کیسر صاحب میرے ساتھ ہیں، باقی ساتھی تھے، واضح طور پہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں، 90% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، فوج عوام میں سے ہوتی ہے، فوجی ماؤ سیٹنگ کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس نے انگریزی میں کہا واٹ از دی آرمی، دی آرمی از ان پیپل ان یونیفارم، یعنی کہ فوج کیا ہے، آپ عوام کو وردی پہنا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے، تو لہٰذا فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہیں، وجہ کیونکہ انہوں نے، ان کے مقاصد جو ہیں وہ کرپشن ہے، انہوں نے اپنے این آر او لے کے یہ لوگ آئے ہیں۔ نواز شریف کو دیکھیں، جب تک جسٹس بنجال تھے وہ ملک میں واپس نہیں آیا، جس وقت چیف جسٹس چینج ہوئے، قاضی فیض عیسیٰ آئے تو وہ ملک میں آئے، این آر او لے کے آئے نا، اپنے کیسز ختم کر کے آئے، یہ فرق ہے۔ آپ لوگ ایک طرف جلسے کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے، آپ نے کہا عمران خان سمیت تمام اسیران کے لیے، رہائی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ آپ کی جو اس وقت قیادت اس وقت جیلوں سے باہر ہے، ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک اسٹیٹس انجوائے کریں، لیکن آپ لوگ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ کوئی ایسے اقدامات، کوئی ایسی بات چیت، کوئی ایسا قانونی طور پر کوئی لائے عمل نہیں ہے کہ مطلب؟ دیکھیں جی، یہ بڑا آسان ہے، یہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں، یہ اڈیالہ جیل کی دیواریں ہیں، یا تو آپ کہیں کہ جی لوگ راکٹ لانچر لے کے تو یہاں پہ ہلا بولیں، جیل پہ نکال کے لے جائیں، وہ تو دوسری بات ہے۔ قانونی طور پہ اس وقت آپ سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہو گئے، سی جے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان لوگوں کو تو کیس ہی نہیں سننا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کا۔ ان کی اہلیہ جو ہیں سنینا صاحبہ، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آرٹیکلز لکھے، بیانات دیے، ان کو اس پروسیس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی تک سی جے عامر فاروق صاحب کو ابھی تک وزیر اعظم صاحب کا میرا خیال ہے توشخانہ کا کیس ہے، انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کو سننا چاہیے، یا پھر وہ کسی اور جج کو دیں اور وہ سنے اور اس پہ صحیح جو حق کا فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جوڈیشل پروسیس میں بشرا بی بی کا دیکھیں، ان کا توشخانہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اسی اڈیالہ جیل کے سامنے ہمارے سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور میں خود آئے تھے، آپ موجود تھے اس وقت چودھری صاحب، رات کو 5 گھنٹے ہم لوگ یہیں پہ کھڑے رہے، کیا پتہ لگا دوسرے گیٹ پہ آپ کی نیب کی ٹیم آئی، حاضری ڈال کے وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے پھر اریسٹ کر دیا۔ یہ روپکار ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ ہمارے وکیل کو، انتظار پنجوتا صاحب کو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن نے، اور یہاں کے اندر ایک کرنل اور میجر ہے، انہوں نے وہاں پہ ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو لہٰذا جسٹس سسٹم کو، ان کو یہ چاہیے کہ صحیح قسم کا جسٹس کریں۔ ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں اڈیالہ جیل میں اور باقی جگہوں میں ان کو رکھا ہوا ہے، ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں، رؤوف حسن صاحب ہے، رؤوف حسن صاحب ضعیف العمر شخص ہیں،
ان کو CDD کے تحویل میں مطلب وہاں پہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ کسی کو انہوں نے 3 لاکھ روپے دیا تھا کہ بارودی مواد PTI کے اپنے دفتر کے اندر رکھے ہو. یا خدا کا خوف کرو, کوئی عقل کرو, اتنا بھی ڈفر نہ بنو نا, کم بنو تو کم بنو ذرا. اچھا سر 5 تاریخ کو آپ سوابی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ آپ KP اور پنجاب کے بارڈر پہ آپ جلسہ کریں گے. آپ کے کارکنان جو ان کی گرفتاریوں کا دوبارہ سے سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. آگے آپ کی اتنی بڑی تعداد میں کارکن جو ہے وہ جیلوں میں ہیں. آپ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک مینڈیٹ واپس کیا جائے, کارکنان کی رہائی جو ہے پوری اس کو یقینی بنایا جائے. تو ایک مرتبہ پھر سے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا, تو کیا نہ صرف کارکنان لیڈرشپ کے خلاف, میرے خلاف خود میرے خلاف وارنٹ گرفتاری ہے. پچھلے دن ہمارے MNA حاجی امتیاز صاحب کو اندازہ لگائیں, ان کو پہلے انٹیلیجنس ایجنٹ, ابھی میں نام لوں گا تو پھر میں نام لینے سے مجھے کوئی نہیں ہے, پر آپ خود اس کو وہ سینسر کرنا شروع ہو جائیں گے تو میں انٹیلیجنس ایجنسیز میں کہہ دوں گا. انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ٹکر ماری, وہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے, ٹکر مار کے ان کو وہاں پہ انہوں نے نکالا اور CTD کے پاس اپنا اینٹی کرپشن کے پاس رکھا. یہ سارے ہمارے یہ حافظ فرد صاحب موجود ہیں, ان کے خلاف اس کے پرچے اینٹی کرپشن کے ساروں کے خلاف ہیں. اور پھر حاجی امتیاز صاحب کو انہوں نے 2 دن پہلے, یہ ہم نے پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی عاطف خان صاحب اور ہم لوگ سارے اسپیکر کے پاس گئے کہ پروڈکشن آرڈر کے ذریعے نکالیں. اگلے دن ہی انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا کسی بھی لوگوں نے جا کے وہاں پہ جناب یہ کارروائی ڈال دی کہ پولیس کی تحویل سے ان کو اغوا کر کے نکال کے تو غائب کر کے کہ جی ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی. یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ کوئی آدمی مانتا ہے اس چیز کو؟ سیم سکرپٹ ہے جو مونا سلائی کے مینیجر کو سہیل کو کیا گیا تھا, وہی سکرپٹ منڈی بہاؤدین کے ہمارے معزز MNA پہ وہی سکرپٹ کا ریپلیکا کیا گیا ہے. آپ نے ایک استحقاق جمع کرائی تھی یہاں پہ جو افسران آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ میں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو یہی بات کہی تھی کہ جی یہ آپ نے ہر صورت میں منظور